اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس کتاب اصول علم حدیث میں احادیث کی قطعیت کے بارے میں چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے بعض باتوں کو پڑھا گزشتہ درس میں۔ آج یہاں سے ہے علمی دنیا میں ان تمام اقسام کو تواتر لفظی، معنوی اور اجمالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کی جائے گی۔ یعنی احادیث کی قسموں کے بارے میں تواتر وغیرہ سب یہ بیان کیا ہے۔ یقین کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے، نمبر 2، یقین کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ راویوں کی تعداد میں کثرت نہیں ہوتی ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں جن حالات کی بنا پر خبر یقینی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو ایک شخص کے بیان کے یقینی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن حالات نے بات کو یقینی بنا دیا ہے۔ یعنی راوی زیادہ نہیں ہے سر، لیکن حالات نے قرائن جسے بولتے ہیں، قرائن اور حالات نے یقینی بنا دیا۔ جس طرح کے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ لیکن حالات نمبر 2، یقین کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ راویوں کی تعداد میں کثرت نہیں ہوتی ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں جن حالات کی بنا پر خبر یقینی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو ایک شخص کے بیان کے یقینی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن حالات نے بات کو یقینی بنا دیا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ملکوں میں جنگ اور فساد کے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو عام حالات میں جنگ جن لوگوں کے بیان سے وہم بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ اگر فساد کے دوران کوئی خبر بیان کر دیتے ہیں تو فوری طور پر یقین ہو جاتا ہے اور کسی طرح کا شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ علمی دنیا میں اس روایت کو محفوظ یا محفوظ بالقرائن کہا جاتا ہے۔ صحیح، محفوظ بالقرائن، یعنی یہ گویا روایت قرائن کے ساتھ ہے کہ اس کی صداقت کے قرائن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا اس دور میں پائے جا رہے ہیں، اور ان قرائن نے خبر کو یقینی بنا دیا ہے۔ جو حالات جناب صدوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا جناب کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے دور میں تھے کہ زمانہ عصر معصومین علیہ السلام سے بالکل قریب تھا، یعنی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا حضرت امام علیہ السلام کو، اور اس دور میں ایسے قرائن یقیناً موجود تھے جن کی بنا پر انسان راوی کے بیان سے یقین پیدا کر سکتا تھا۔ وہ دور حاضر میں مفقود ہو گئے ہیں، وہ قرائن آج نہیں ہیں۔ جو شیخ صدوق یا شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کے زمانے میں تھے، آج وہ قرائن موجود نہیں ہیں، مفقود ہیں، اور اس طرح فقیہ کے مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور قابل اعتبار روایات کی تعداد میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ کہ کل جو روایت قرائن کی بنا پر قطعی اور قابل عمل تھی اور آج قابل عمل نہیں رہ گئی ہے کہ اس کے قرائن مفقود ہو گئے ہیں اور ان کے فقدان کی بنا پر اس کا اعتبار کمزور پڑ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کی روایات پر عمل کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے معصوم علیہ السلام سے صادر ہونے کا یقین پیدا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر انہیں رد کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول معصوم کو رد کر دیا گیا ہے، اور یہ شان اسلام و ایمان کا، شان اسلام و ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام و ایمان کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس بات کے امر پروردگار ہونے کا یقین ہو جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس میں کسی طرح کا حیلہ
اور حوالہ نہ کیا جائے کہ قطع و یقین کی حجیت اور سندیت اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور یقین کے اعتبار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ دلیل کا اعتبار خود ہی اس کے یقینی ہونے سے وابستہ ہے۔ اب اگر یقین بھی اپنے اعتبار میں دلیل کا محتاج ہو گیا، اگر یقین کو بھی دلیل چاہیے تو پھر یقین ہی کہاں رہا، تو اپنی مصداقیت کھو بیٹھا۔ تو لہٰذا اگر یقین ہو جائے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، جیسے بھی آپ کو یقین ہو، جس طرح بھی یقین ہو جائے۔ لیکن اگر یقین بھی دلیل کا محتاج ہو گیا اور اسے خود دلیل کی حاجت ہو گئی، کہہ رہے ہیں کہ اسلام و ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کے امر پروردگار ہونے کا یقین ہو جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس میں کسی طرح کا حیلہ اور حوالہ نہ کیا جائے کہ قطع یقین کی حجیت اور سندیت اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، کس کے یقین ہو گیا تو قطع اور حجیت اس کے ساتھ موجود ہے اور سندیت اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، صحیح۔ اگر ہمیں کسی امر پروردگار ہونے کا یقین ہو گیا، صحیح، تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس میں کسی طرح کا حیلہ اور حوالہ نہ کیا جائے کہ قطع یقین کی حجیت اور سندیت اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور یقین کے اعتبار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ دلیل کا اعتبار خود ہی اس کے یقینی ہونے سے وابستہ ہے۔ دلیل بھی تو جبھی معتبر ہوگی جب وہ یقینی ہوگی، صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں اب اگر یقین کے اپنے اعتبار میں دلیل کا محتاج ہو گیا تو یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، تسلسل چلتا رہے گا، اور اس طرح دنیا کی ہر بات کا اعتبار ختم ہو جائے گا، دنیا کی کوئی بات بھی معتبر نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی، جو خود ہی قیامت کی علامت ہے۔ یا اگر یقین پیدا ہو گیا تب اس میں کسی ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا درس اسی پر تمام ہوتا ہے انشاءاللہ، باقی کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد اشرف الخلق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔